ارد گرد ذرا دیکھا کرو یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یہ پیچھے کیوں رہ رہا ہے, یہ آگے کیوں نہیں کر رہا ہے. کیس سٹڈی کے طور پہ لوگوں کو پڑھا کرو. کیا سمجھ آئی؟ عبرت پکڑا کریں, لیسن کے طور پہ دیکھا کریں. یار بڑی غلطیاں ہم نے نہیں کرنی ہوتی, کوئی کر رہا ہوتا ہے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. یار ہمیں کیا ضرورت ہے ہم وہ غلطی کریں اور اس کے بعد ہم لرن کریں. کیا سمجھے؟ آپ سمپلی اس غلطی سے سیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ارد گرد اتنے سبق پڑے, اتنے لیسنز فری آف کاسٹ مل رہے ہیں. کام چوری اس کے دیکھیں جا کے نکھٹو ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے جی. صحیح ڈیسائیڈ نہ کر پانے والے کنفیوز بڑے ملیں گے آپ کو. تذبذب کا شکار بڑے ملیں گے آپ کو. بے صبرے, یہ کامن پرابلم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ناکامی کے مسالے میرے سے پوچھنے, میں آپ کو بے شمار مسالے اور انگریڈینٹس شان کے مفت بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, نیشنل کے. بے صبرا پن, ٹھیک ہے جی. اوبسیشن آف بیڈ تھنگ, کسی بیڈ ہیبٹ, اوبسیشن, بیڈ کمپنی, بد اخلاقی, بد تہذیبی, ٹھیک ہے, چڑچڑاپن, سخت رویے. ایک کامن پرابلم جو میں نے دیکھی ہے ہر ناکام بندے میں, اور اسٹیفن آر کوے بھی, وہ آج کل میں کلاس آپ کی شروع ہو چکی ہے کچھ لوگوں کی, وہ کہتا ہے بڑی دنیا انڈرسٹینڈ کیے بغیر کوئی فیصلہ کر لیتی ہے. یعنی سنتے ہوئے نا وہ لسننگ نہیں ایبلٹی ہوتی. یہ کامن ڈائلوگ, کینج کی, ہاں ہو گیا اگے, یہ جس گھر میں بھی ملیں گے نا اس گھر میں ناکامیاں زیادہ ملیں گی. جہاں پر بھی تحمل ہے نا, سننے والے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, ہوتا ہے, یہ صبر کے جملے. وہاں آپ کو ایک ورڈ سن لیجیے گا, ایک بڑا اچھا جملہ سن لیجیے گا. سکسیس کی اپنی ڈکشنری ہے, فیلئر کی اپنی ڈکشنری ہے. آپ ذرا چیک کریں یار, یہ بڑے لوگوں کی ڈکشنری میں ناکامی ہوتی ہے. ایک بندے نے گاڑی خریدی اور کسی نے کہا کیا خریدا, کہتا ہے موت کا چرخہ خریدا. چند دن بعد اس کا جنازہ جاتے دیکھا. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کے سچے واقعات سنا رہا ہوں کہ یار یہ کدھر گیا, وہ اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اسے ڈسٹنی بن رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ڈکشنری ناکامی کی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی ڈکشنری کامیابی کی ہوتی ہے. سر اپنی ڈکشنری چینج کرو, اس میں یہ ورڈز لاؤ نا نئے. رسپانسبلٹی, اس فٹے سے ذرا چیک کرنے شروع کرو نا یار, کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور واقعی ان میں رسپانسبلٹی بھی, کتنے لوگ ہیں جو ناکام ہیں اور ان کی زندگی میں کیا نہیں ہے, حالات کا رونا. What a beautiful sentence. ٹونی رابنز in the book of Awaken the Giant Within, وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ کچھ لوگ نیاگرا فال میں گرے ہوتے ہیں اور نیاگرا فال ڈیسائیڈ کرتی ہیں انہیں کہاں جانا ہے. نیاگرا فال وہ گرنے کے بعد اس کا فلو ڈیسائیڈ کرتا ہے کدھر جانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں یار یہ میری لائف ہے, ٹھیک ہے حالات کا بہاؤ, باد مخالف پرابلمز چیزیں ہیں, لیکن مجھے ذمہ داری قبول کرنی ہے یار. ناکام ہوا تو میں ہوں گا, کامیاب ہوا تو میں ہوں گا. سو میرا آپ کو کہنا یہ, فرسٹ آف آل ریسپانسبلٹی, سیکنڈ از دی پیشن, دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی فوکس. یہ میرا بچہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ بھی فوکس ہے, یکسوئی. یہ رکھنا بڑا مشکل ہے. ہو یہ موبائل کے دور میں اور مشکل ہو گیا. یہ انسان کا ویسے تو ہزارہ سال سے مسئلہ ہے, لیکن اب اور بڑھ گیا. یکسوئی کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں, یہ اتنا بڑا پرابلم ہے. سب انسان ایک جیسے تقریباً ہوتے ہیں, ایوریج کی بات کر رہا ہوں, ایوریج تقریباً سب کے پاس مائنڈ ہوتا ہے. انرجیز کے نام سنیے گا, کیا کیا کمال اللہ نے آپ کو گفٹ انرجیز کی USB لگائی ہوئی ہیں. دی انرجی آف مائنڈ, مائنڈ کے اندر ایک انرجی ہے, آئیڈیاز کی انرجی, انوویشن, سوچنا, کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ, ساری کون سی انرجیز ہیں؟ یہ انرجیز ہیں. دنیا کی کسی مخلوق نے اپنے لیے کوئی ویکسینیشن بنائی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو سارے کے سارے جتنے لالا موسیٰ کی بطخیں انہوں نے مل کے سوچا ہمیں پولیو کے قطرے پینے چاہیے؟ نہیں نا. کبھی کسی جنگل میں جناب سوچا ہو چھانگا مانگا کے سارے ہرن بیٹھ کے سگڑ لگا کے کش لگا کے بیٹھ کے سوچیں کہ دھوپ بڑی ہو جاتی ہے ہمیں چھت بنانے چاہیے؟ یہاں جناب ساری کی ساری بکریاں کہیں کہ یار یہ کیا ہم پھرتی رہتی کان لٹکا کے یوں, ہمیں اسکارف لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہیں نا جی. یا کوئی اور مخلوق جناب سارے بھیڑیے اکٹھے ہو جائیں کہ یار یہ ہم کتنے برے لگتے ہیں, ہمیں کم از کم ایک سویٹر پہن لینا چاہیے اور ٹائی بھی لگانی چاہیے. نہیں نا جی. انسان پہنا دیتے ہیں ان بکریوں کو چیزوں کو, لیکن خود انوویشن نہیں ہوئی جی. یہ پاور آف تھنکنگ ہے اللہ نے انسان کو دی. ان بیچاروں کے پاس صرف جینے کی کٹ لگی ہوئی ہے,
सर्वाइवल की किट पे जी रहे, ठीक है जी। हालात, मौसम खराब हुआ, हिजरत कर ली, ठीक हुआ, वापस चला गांव में आ गए। इससे ज्यादा लाइफ नहीं होती। हमारे साथ क्या है, हमारा कमाल क्या है, हम किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशंस को, ये सारी चीजें जो इस कमरे में नजर आ रही हैं और दुनिया में नजर आ रही हैं, सारे प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम क्या था, इधर बात कर रहा हूं, सारी दुनिया कैसे देख सकती है, कैमरा बन गया, रिकॉर्डिंग होगी, वीसीआर आया, टेलीविजन आया, टीवी के बाद अगली चीज की इंटरनेट आया, इंटरनेट ने यूट्यूब बनाई, यूट्यूब ने पूरी दुनिया में चीजें फैला दी। ये सारे प्रॉब्लम्स थे। आवाज कम सुनाई दे रही है, स्पीकर आ गया, डीजे बट आ गया, दुनिया सारी सुनती है। पांव हमारे छिल जाते थे। कभी आप हिस्ट्री और शूज पढ़े ना, जूतों की हिस्ट्री पढ़े, सॉक्स की हिस्ट्री पढ़े, आप परेशान हो जाएंगे। एक एक चीज की पूरी तारीख है। ये प्रॉब्लम्स थे हमारे पास। पावर कौन सी थी जी? पावर ऑफ थिंकिंग थी, पावर ऑफ माइंड थी। और हमारे पास यूएसबी कौन सी है? पावर ऑफ इमोशंस। ये अल्लाह ने कमाल दी है। बंदा जुनूनी होकर डिसाइड कर लेता है, इनकलाब ले आता है। दुनिया के सारे इनकलाब जुनूनी, जज्बाती, क्रेजी लोगों ने दिए। ये कोई भी बड़ा बंदा जो था ना 9 to 5 में बाउंड नहीं था। कीप इन योर माइंड। बड़ा बंदा हर वक्त काम कर रहा होता है, लगता नहीं है, सब में बैठा होगा लेकिन काम कर रहा होगा, ज़हनी तौर पे उधर ही होगा। उसका माइंड जो है ना, उसका माइंड, उसकी बॉडी शायद उसकी हो सब में। नेक्स्ट एनर्जी दी बॉडी एनर्जी सब में है जी। मेहनत, तरद्दुद, पैदल चलना, स्ट्रगल, कुछ में ज्यादा है स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, कुछ में इतना माइंड नहीं होता, बेचारे सादा से मजदूर बन जाते हैं। अल्लाह ने देखी किट्स लगाई हुई हम, सोल एनर्जी, रूह की एनर्जी, ताकतवर तरीन। वो चंद दिन पहले मैंने किसी लेक्चर में बताया, आप लोग भी सर्च कीजिएगा, बंदे का नाम है विम होफ, ठीक है जी। विम होफ जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया पिछले दिन। कैसे? कच्छा पहन के। देखें जाके जरा, ये बंदा प्रैक्टिस करवाता है लोगों को कि बर्फ की भरी हुई टोकरी पीसेस की, उसमें कैसे आपने घंटा गुजारना है, बर्फ में कैसे घंटा गुजारना है, प्रैक्टिस करवाता है। उससे मेरा राब्ता हो गया, उसने मुझे वीडियो भेजी। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बताते हैं, मेडिटेशन के जरिए करता है वैसे, मुराकबे के जरिए, लेकिन वो कहते हैं कि सोल एनर्जी यूज करता है, क्योंकि बॉडी एनर्जी नहीं रेजिस्ट कर सकती। बॉडी में ना एक खास हद के बाद हम जम जाते हैं। सोल में बहुत ज्यादा एनर्जी है, रूह में, और वो इतनी जबरदस्त एनर्जी है कि जनाब, वो जो हमने बुजुर्गों के वाकयात सुने हुए हैं कि मरी के पहाड़ों में बर्फों में पड़े होते थे और उसके बाद जब निकालते थे फिर भी ठीक होते थे, ये उसके पास, विम होफ के पास है। गूगल कीजिएगा, उसकी सारी माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें निकलेंगी ओरिजिनल। उस पे उसे यानी सुपर ह्यूमन माना जा रहा है इस वक्त। दुनिया में कुछ सुपर ह्यूमन, कुछ को डाटा याद करने की ज्यादा एबिलिटी है, ज्यादा चलने की है, भूखा रहने की है, बर्फ में उसके पास रहने की एबिलिटी है, विम होफ। ये सारी की सारी अल्लाह ने एनर्जीज दी हुई है। सोशल एनर्जीज हैं, सोशल नेटवर्किंग की एनर्जीज हैं, पता नहीं क्या क्या एनर्जीज हैं। देखें, फोकस का कमाल ये होता है कि फोकस के जरिए बंदा अपनी सारी तवानाइयों को किसी काम पे लगा देता है।